بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارشد شریف کی دکھیاری اور زخموں سے چور ماں کی حکومت سے فریاد، ارشد شریف کے یتیم بچوں اور ان کی بیوہ ماں کی التجا کہ ارشد شریف کے لیے کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنائے اور وہ اس قتل کے حقائق سامنے لائیں۔ انصاف نہیں، صرف حقیقت، سچائی مانگتی ہے۔ باقی کا انصاف اللہ کرے گا۔ میری بہن، آپ کن سے تحقیقات اور سچ مانگ رہی ہیں؟ ان سے وہ نہیں ملے گا۔ یہ زمینی خدا ہیں، ظلم، جبر، اغوا، تشدد، جعلی مقدمات، جائیدادوں پر قبضہ، قتل کروا سکتے ہیں۔ سچائی، انصاف اور معافی ان کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے آپ ہر سچائی اور انصاف کی امید اللہ سے رکھیں۔ وہ سچائی سامنے بھی لائے گا اور انصاف بھی مہیا کرے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، وقت اور بخت دونوں بدلتے ہیں، اور آج ارشد شریف کی شہادت اور قربانی نے وقت بدل دیا۔ اب وقت بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت نے پہلی انگڑائی 9 اپریل کو لی، جب رجیم چینج کی۔ دوسری 25 مئی کو عوام پر بربریت اور غیر انسانی ظلم کر کے۔ تیسری اپنے مقدمات ختم کرا کے اسے گناہوں کی چادر سے ڈھانپ کر کی گئی۔ اور اب چوتھی اور آخری انگڑائی ارشد شریف کی جام شہادت کے روپ میں لی گئی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی ظالم کو عبرت کا نشان بناتا ہے، اس میں تکبر ڈال دیتا ہے، عقلوں پہ پتھر، آنکھوں پر پردہ اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اس میں حرام کی دولت کی طاقت کا زوم آ جاتا ہے۔ فرعونیت کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے۔ پھر وہ اس فرعونیت کی مستی میں غلط فیصلے کرتا ہے، جیسے بیرونی طاقتوں سے مل کر عاشق رسول کی حکومت کا تختہ الٹنا، لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنوا کر ان کو جیلوں میں ڈلوانا، ان پر غیر انسانی تشدد کرنا۔ پھر بھی دل نہ بھرے تو دل کو تسلی نہ ہو تو ارشد شریف جیسے محب وطن، نڈر، بہادر، بے باک اور سچے صحافی جو خود شہیدوں کا وارث ہو، اسے قتل کروا کر شہادت کے منصب پر فائز کرا دیا جائے۔ اور یہاں وقت بدل گیا، اور اب ارشد شریف کی قربانی وقت بدلے گی۔ یہ قوم حقیقی آزادی کی طرف صرف گامزن ہی نہیں، آزادی حاصل بھی کرے گی۔ اپنے قاتلوں سمیت دوسروں گناہگاروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ آج ارشد شریف سب کو روتا چھوڑ کر آنے والی نسلوں کے لیے تازہ ہوا، کھلا آسمان، محفوظ زمین اور نہ ختم ہونے والی مسکان کا بندوبست کر کے اپنے آخری سفر پر روانہ ہوا۔ آج کی اور آنے والی نسلیں ہمیشہ ارشد شریف کی مقروض رہیں گی۔ میں بشمول اپنی اور قوم کے ارشد شریف شہادت پر سلام کرتا ہوں۔ ان کے بہادر والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی بیوہ اور ان کے بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس ناقابل تلافی نقصان پر صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں۔ ارشد شریف کا سفر آخر دیکھ کر بہت کچھ یاد آ گیا۔ ماضی کے دریچے کھل گئے۔ اپنی زندگی سفر میں بہت سارے جنازے دیکھے، کچھ مختصر، کچھ درمیانے، کچھ بڑے اور کچھ بہت بڑے۔ ان میں ایک ابوالعالی مودودی کا، دوسرے نمبر پر شہید جنرل ضیاء الحق، تیسرے نمبر پہ حافظ قرآن، فلم اسٹار سلطان رائی، اور آج پوری قوم کا محسن، ہر آنکھ کو اشبار کرنے والا، بے باک اور نڈر بیٹا، شوہر، باپ اور دوست اور صحافت کا بے تاج بادشاہ ارشد شریف شہید کا جنازہ۔ کسی کو جاننے پہچانے کے لیے خونی رشتے کی ضرورت نہیں، صرف احساس کا رشتہ ہونا چاہیے۔ ایسا احساس جو آج لاکھوں لوگوں نے دکھایا۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو نم نہ تھی، کوئی دل ایسا نہ تھا جو رویا نہ تھا۔
اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔